شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کچھ سوالات ان کی طرف سے ہمیں ملے، ایک سوال ان کی طرف سے ہم چلا رہے ہیں۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز اور نیوٹریشنل کمپنیز اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو اور دیگر لوگوں کو بہت سارے بینیفٹس دیتے ہیں، جس میں بال پوائنٹس، ماسک، گلوز سے لے کر ریکریشنل ٹرپس، ایجوکیشنل ٹرپس، ایون کانفرنسز کو اٹینڈ کرنے کے لیے ٹکٹس وغیرہ بھی دی جاتی ہیں۔ تو کیا ان سب بینیفٹس کا لینا ڈاکٹر کے لیے یا دیگر حضرات کے لیے جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کس حد تک لینا جائز ہے؟ ایسی چیزیں کہ جو مطلب جن کا تعلق ان کے ایڈورٹائزمنٹ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، جیسے کہ قلم دے دیا جس پر ان کی کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے، یا یہ پیڈ دیتے ہیں جس پر یہ دوائیں لکھ کر دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، یا دواؤں کے سیمپل دیتے ہیں جس پہ نوٹ فور سیل لکھا ہوتا ہے کہ بیچنے کی نہیں ہے، تو یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈائری کمپنی جاری کرتی ہے، وہ ڈائری پیش کر دی تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، رہی بانٹنے کی چیزیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو دیتے ہیں نا کہ اتنی بکے گی دوا ہماری تو اتنے پیسے، لیبورٹری والے بھی کرتے ہیں یہ کہ یہ ٹیسٹ جتنے وہ دیں گے اس میں اس کا کمیشن ہوتا ہے باقاعدہ۔ یہ پھر ڈاکٹر لوگ، وہ بعض ڈاکٹر یا کئی ڈاکٹر جھوٹ دوائیں لکھتے ہیں اسی کمپنی کی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کمپنی سے بہتر اس کمپنی کی ہے، لیکن وہاں کچھ ملے گا نہیں، یہاں ملے گا، تو یہ یہاں کی لکھیں گے۔ یہ رشوتوں میں آتی ہیں یہ چیزیں۔ اسی طرح وہ ریٹرن ٹکٹ دیتے ہیں، گھر میں اپنے مینٹیننس کروا دیتے ہیں، یعنی جیسا ڈاکٹر اور جیسی کمپنی کو آمدنی ویسی اس کے ساتھ وہ یہ ترکیبیں کرتے ہیں مالی اعتبار سے، یہ سب رشوتوں میں ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ کہ کوئی ڈاکٹروں ہی کی کانفرنس ہے اور اسی کمپنی نے ارینج کی ہے، اور اس کمپنی نے بعض ڈاکٹروں کی اس کو ضرورت ہے کانفرنس میں، کہ جیسے ہمارے ہاں کچھ جلسہ ہوتا ہے تو علماء کرام کو مدعو کرتے ہیں، اب عالم صاحب کو ایک تو مدعو کریں ہم، اب آپ ان کو بولیں کہ اپنے کرائے پر آئیں آپ ہوائی جہاز میں، تو یہ کیسے ہوگا؟ بہت مشکل ہے نا۔ تو اس طرح مطلب اگر کوئی ڈاکٹروں کو یوں بلاتے ہیں اپنی کانفرنس میں، اعزازی طور پر وہ ٹکٹ دیتے ہیں تاکہ اس کا لیکچر سنیں اور اس سے استفادہ کریں، اس کو رشوت کہنا تو مشکل ہے۔ مفتی صاحب فرمائیں۔ نعت خوانوں کو بھی لوگ ریٹرن ٹکٹ دیتے ہیں، رشوت اس کو بھی نہیں کہتے۔ جی ایسا ہو تو، لیکن اصل میں یہ ہر ڈاکٹر کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ جا کے اس میں جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، ان کی بھی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے جس سے انہیں بلایا جاتا ہے، اور یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہی ایسی ہوتی ہوں گی جس طرح کرتی ہوں گی۔ تو یہ اگر صورت آ جاتی ہے پیش تو واقعی یہ تو درست ہے کہ یہاں جو بلایا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں بلایا جا رہا کہ یہ ان کی دوائیوں کا کوئی کام کر کے دیں گے اور اس پہ کمیشن اٹھائیں گے، یہ تو ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ جی، وہ لیکچر وہ دے گا اور مطلب ان کے کام کا آدمی ہے اور وہ اس کانفرنس سے اس کا واسطہ ہے، تو یہ مطلب جواز کی صورت ہے۔ اور اگر ویسے شرکت کے لیے بلایا تاکہ یہ ڈاکٹر ہم سے مطلب سیٹ رہے اور ہماری دوائیں چلاتا رہے، تو پھر رشوت کی صورت بن گئی۔ بلکہ باقاعدہ یہ ایسے نہیں دیتے ہوں گے، ان کو باقاعدہ ان سے کمنٹمنٹ ہوتا ہوگا کتنی بیچو گے، کتنی کرو گے، اور اس پر اتنا کمیشن ملے گا، یہ ہوتا ہوگا۔ ورنہ ڈاکٹر کو کیا ضرورت ہے کہ بار بار ایک ہی کی دوا لکھتا رہے۔ یہ جو ڈاکٹر ایسا کرتے ہیں تو یہ جنہوں نے رشوت کی صورت میں لیا ہو تو آئندہ نہیں کروں گا یہ کافی نہیں ہے۔ رشوت ایسی مصیبت ہے کہ اس پر قبضہ نہیں ہوتا، یہ جس نے دیا یہ اس کی ملک ہے۔ رشوت ہے یا جوا میں کہ وہ جیتا ہے، یہ بھی جس سے جیتا ہے یہ اسی کا ہے، خالی جیت جانے سے بولا میرا ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی رقمیں جو ہے نا یہ اسی کو لوٹانی ہوتی ہیں جس نے دی ہیں۔ جس کمپنی نے رشوت دی ہے اس طرح کی آپ کو، تو یہ سب لوٹانی ہوگی۔ توبہ تو کرنی ہے، توبہ بھی فرض ہے اور لوٹانا بھی ہے، یہ اس کو تلافی بولتے ہیں۔ ایک تو معافی، دوسری تلافی، معافی تلافی۔
تو معافی تو وہ توبہ کر لی, معافی مانگ لی, حقوق العباد میں معافی مانگ لی, کسی کو دکھ پہنچایا, تکلیف دی, اس کی معافی مانگ لی, اور ساتھ میں تلافی, جو نقصان ہوا اس نقصان کو پیمنٹ کرنا, اس نقصان کو پورا کرنا. پیمنٹ کرنا بھی ایک صورت ہے اور پورا کرنا یہ بھی صورت ہے. تو یہ تلافی بھی, تو یہ رشوت میں, جوا میں, چوری میں, ڈکیتی میں, یہ سب میں تلافیاں ہوتی ہیں کہ یہ جس کا چھینا یا چھپ کر چوری کیا, یہ سب واپس جن کا ان کو پہنچانا ہوگا. وہ زندہ نہ ہو تو ان کے وارثوں کو دینا ہوگا. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے, کس کا دیا, یا جو تھا اس کا اب کچھ نہیں پتا, کہ وارث بھی نہیں پتا, فوت ہو گیا ہے وہ, اب وارث بھی کوئی نہیں اس کا. تو اس طرح مطلب کہ جو بھی اموال ہیں یا جن کا کچھ پتا نہیں کس کا لیا, ایسے جو ایسا مال جو ہے, یہ پھر ایسی رقم اس کی یہ کسی فقیر شرعی کو دے دی جائے, وہ جو زکوٰۃ کا حقدار ہوتا نا, اس طرح کے کسی غریب کو دے دی جائے رقم, تو خلاصی ہوگی اور آزادی ہوگی. آئندہ نہیں کروں گا, اچھی بات ہے کہ آئندہ گناہ سے بچا رہے گا, لیکن یہ جو کیا نا اس سے تو اسی طرح خلاصی ہوگی جو میں نے طریقہ عرض کیا. نہ خالی توبہ کرنے سے وہ تھوڑی کہ اب نمازیں نہیں پڑھی, اب شروع کر دی تو پچھلی نمازیں توبہ کرنے سے معاف ہو گئی, نہ سب قضا کرنی پڑیں گی. نمازیں تو بندہ ہر قضا کر لیں گے, خرچہ نہیں ہوتا, پیسہ نہیں دینا پڑتا. وہ ہزاروں لاکھوں روپے جو ہڑپ کیے نا, یہ نکالنے بھاری پڑتے ہیں, یہ نکالنے تو پڑیں گے. کھا پی گئے, اب نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ ترکیب بنائے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, ذہن بنائے کہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیمنٹ کروں گا. کوئی سی صورت اور نیت صاف, منزل آسان, میری مجبوری ہے, یہ نہیں چلے گا. کوئی قاتل کسی کو قتل کر دے اور جج کو بولے کہ آئندہ نہیں کروں گا, میری مجبوری, میں اب کیا کروں, میں مر جاؤں گا تو میرے بچے رل جائیں گے, فلاں ہو جائے گا, کچھ بھی ہو, کوئی کچھ بھی نہیں سنی جائے گی جج کے آگے. اس طرح کی بات, تو نے قتل کیا کیوں, خون کا بدلہ خون. یا پھر یہ کہ اس کے جو ورثہ ہیں وہ قصاص لے لیں, تو یا ورثہ معاف کر دیں, سارے ورثہ مل کے, تو کچھ صورت بنے گی نا. ویسے خالی توبہ کرنے سے چپ چاپ تو صورت نہیں بنتی نا. حقوق العباد کے معاملات بھی سخت ہیں. اللہ پاک ہم کو سچی توبہ نصیب فرمائے. سچی توبہ یہی ہے کہ توبہ بھی, اور جس کی تلافی ہو اس کی تلافی بھی دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.